اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، آج میں آپ کو جماعت ہفتوں میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ چونکہ طالبات آپ جانتی ہیں کہ جو موجودہ صورتحال ہے اس کے تحت آپ کی باقاعدہ ریگولر کلاسز کا انعقاد ممکن نہیں ہے۔ اسی وجہ سے ادارے کی جانب سے آپ کو آن لائن کلاس کی سہولت مہیا کی جا رہی ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ کا جو تعلیمی سلسلہ ہے وہ جاری رہے۔ طالبات، آپ نے جماعت ششم یعنی 6 میں مختلف مضامین کے ساتھ اسلامیات کا مضمون بھی پڑھا، اور بالکل اسی طرح جماعت ہفتوں میں یعنی 7 میں آپ اسلامیات کا مضمون بھی پڑھیں گے، اور اسلامیات کا جو سلسلہ نمبر ہے اقرا نظام التعلیم کا سلسلہ نمبر 7 آپ پڑھیں گے، جو کتاب آپ کے پاس ہوگی۔ اس درسی کتاب کے ساتھ آپ کو ایک عملی کتاب بھی کورس کے ساتھ ملے گی۔ چونکہ طالبات بحیثیت مسلمان ہمارے لیے اپنے مذہب کے بارے میں جاننا ضروری ہے اور اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے، اس وجہ سے آپ کی اسلامیات کی جو سلسلہ نمبر 7 ہے اس میں جو عنوانات ترتیب دیے گئے ہیں وہ اسی نوعیت کے ہیں، یعنی عقائد، الدعاء والادعیہ، فقہ، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اخلاقیات اور تجوید، یعنی آپ ان کے متعلق اسباق پڑھیں گی درسی کتاب میں۔ طالبات، اب چونکہ ہماری باقاعدہ آن لائن کلاسز کا آغاز ہو رہا ہے، لہذا ہم درس کی ابتدا کرتے ہیں، اور درس کی ابتدا کرنے سے پہلے ہم اپنے نصاب کو جان لیتے ہیں کہ ہمارا جو مقرر کردہ نصاب ہے جو آپ پڑھیں گی وہ کیا ہے۔ ہمارا نصاب ہے جس کو آپ انگلش میں کہتی ہیں سلیبس، وہ 3 جو اجزاء سے، 3 نہیں 4 اجزاء سے، عقائد، الدعاء والادعیہ، فقہ اور تجوید۔ عقائد میں آپ عقیدہ و ایمان سے مرنے کے بعد زندہ ہونے تک کے اسباق پڑھیں گی۔ الدعاء والادعیہ میں آپ دعا کی فضیلت سے جامع مسنون دعائیں یہاں تک پڑھیں گی، اور حصہ فقہ میں آپ ادا و قضا سے ایصال ثواب تک پڑھیں گی، اور اسی طرح آپ تجوید میں صفات عارضہ سے وقف تک پڑھیں گی۔ اب ہم اپنے سبق کو یعنی اپنے پہلے حصے کو، حصہ عقائد کو شروع کرتے ہیں، اور ہمارا جو حصہ عقائد کا پہلا سبق ہے وہ عقیدہ و ایمان ہے۔ آپ کی کتاب میں عقیدہ و ایمان ہے، اور عقیدہ و ایمان ظاہر بات ہے ہم اس کو جاننے سے پہلے، اس کو پڑھنے سے پہلے ہمیں اس کی تعریف یا اس کے بارے میں جاننا ضروری ہے کہ ایمان کی لغوی تعریف کیا ہے۔ ایمان عربی زبان کا لفظ ہے، لغت میں ایمان کہتے ہیں التصدیق الجازم، یعنی کسی کو سچا سمجھ کر اس کی بات کا یقین کرنا اور قبول کرنا، جبکہ ایمان کی اصطلاحی تعریف یہ ہے الایمان هو التصدیق بالقلب والاقرار باللسان والعمل بالارکان، یعنی ایمان یہ ہے کہ دل سے تصدیق کرنا، ماننا، زبان سے اقرار کرنا، اور عمل کے ذریعے سے اس کے مطابق عمل کرنا۔ طالبات، ایک بات جان لیجئے کہ کسی بھی بات کو صرف سن لینا ہی کافی نہیں ہوتا، سننے کے بعد اس پر یقین کرنا اور پھر اس کے مطابق عمل کرنا بھی لازمی ہے۔ اور اس کو آپ ایک مثال کے ذریعے سے بآسانی سمجھ سکتی ہیں کہ کسی نے آپ سے کہا کہ آگ جلانے والی ہے، آگ جلاتی ہے، آگ سے بچو، تو آپ ظاہر بات ہے اس کی بات سن کر اس کی بات پر آپ یقین کریں گی، نہ کہ آپ یہ کریں گی کہ آپ آگ میں ہاتھ ڈال کر اس بات کو محسوس کریں کہ ہاں بھئی آگ جلا رہی ہے، جب اس کا یقین لے کر آئیں۔ لہٰذا کسی کی بات سنی آپ نے کہ آگ جلانے والی ہے، لہٰذا آپ نے سنا، اس پر یقین کیا، اور آگ سے بچنے کے لیے آپ آگ سے دور بھی ہوئی۔ ٹھیک ہے، اسی طرح ایمان کا معاملہ بھی ہے، عقیدہ اور ایمان کا معاملہ بھی ہے، اور ہمارا عقیدہ بحیثیت مسلمان یہ ہے کہ اللہ واحد موجود ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جن باتوں کی خبر دی وہ برحق ہے، لہذا یہ یقین رکھنے کا عمل ایمان کہلاتا ہے، اور جو شخص اس
بات پر ایمان لاتا ہے وہ مومن کہلاتا ہے۔ اب کن باتوں پر ایمان لانا ضروری ہے اور کن باتوں کا جاننا ضروری ہے، اس کی تفصیل ہم اگلے سبق میں یعنی ایمان مفصل میں ہمیں اس کی تفصیل ملے گی، اور وہ ہمیں ایمان مفصل کے ذریعے سے معلوم ہوگا کہ کن کن باتوں پر ہمیں ایمان لانا یا اس کا یقین کرنا ضروری ہے۔ اب ہم ایمان مفصل کو پڑھتے ہیں جو آپ کی درسی کتاب کے صفحہ نمبر 11 پر موجود ہے۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یعنی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں ایمان لائی اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور آخرت کے دن پر اور اچھی اور بری تقدیر پر جو اللہ کی جانب سے ہوتی ہے اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر۔ اس کا ترجمہ بھی آپ کو صفحہ نمبر 11 پر کتاب کی درسی کتاب میں مل جائے گا۔ تو طالبات، سب سے اہم چیز یہی ہے ایمان کے لیے کہ ہم اس بات پر ایمان لائیں کہ جن جن باتوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے اس پر آمنا و صدقنا، یعنی ہمیں اس پر ایمان لانا ہے اور اس پر یقین رکھنا ہے۔ جب ہم یقین رکھیں گے تو ہمارا عمل بھی اسی کے مطابق ہوگا۔ تو آج کا سبق آپ کو امید ہے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اس سبق کی مطالعے کے لیے آپ کتاب کے صفحہ نمبر 10 سے صفحہ نمبر 11 کو بھی مطالعہ کیجیے گا تاکہ آپ اس سبق سے مناسبت آپ کو ہو جائے اور آپ کا جو گھر کا کام ہے یا سوال جواب لکھنے والا کی جو صورت ہے وہ آپ آرام سے بآسانی کر سکیں۔ ٹھیک ہے، آج ہم گھر کے کام کی طرف آ جاتے ہیں۔ آپ کی عملی کتاب کا صفحہ نمبر 7 پر سوال موجود ہے عقیدہ و ایمان سے متعلق کہ عقیدہ و ایمان کی لغوی اور اصطلاحی تعریف تحریر کیجیے اور ایمان مفصل کو یاد کیجیے۔ یہ آپ کے صفحہ نمبر 7 پر آپ کا یہ گھر کا کام موجود ہے۔ اب اسی عملی کتاب پر آپ اس جواب کو لکھیں گے اور جواب آپ کے صفحہ نمبر 10 پر یہ ہیڈنگز موجود ہیں: ایمان کی لغوی تعریف، اس کے ترجمے کے ساتھ، یعنی یہ عربی زبان کا لفظ یہاں سے لے کر التصدیق الجازم کے بعد آپ کے پاس ترجمہ موجود ہے، آپ وہ وہاں تک لکھیں گی۔ پھر اسی طرح آپ دوسری ہیڈنگ ڈالیں گی ایمان کی اصطلاحی تعریف، اس طرح یہ اس کی عربی عبارت لکھیں گی، عربی عبارت کے بعد آپ ترجمہ لکھیں گی۔ یہ آپ کا ایمان کی لغوی اور اصطلاحی تعریف کے ساتھ جواب مکمل ہو جائے۔ دوسرا کام آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ یہ ایمان مفصل ہے، اس ایمان مفصل کو آپ عربی عبارت کے ساتھ ترجمے کے ساتھ اس کو کتاب سے ہی یاد کریں گی۔ اس تعریف کو بھی یاد کریں گی، ایمان کی تعریف کو، لغوی اور اصطلاحی تعریف کو بھی اور ایمان مفصل کو بھی۔ یہ دونوں تعریفات آپ کو اچھی طرح سے یاد کرنی ہے۔ انشاءاللہ العزیز ہم اگلے سبق کے لیے دوبارہ آپ کے پاس ساتھ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔